میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی، برکت، تندرستی، عمر کی درازی کو اور خاص کر خداوند میں پیوست رہنے کی دعا کو جاری رکھتے ہیں. ہمیشہ آپ کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہماری ٹیم بھی کرتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہوں گے. تھینک یو سو مچ ناظرین کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ بھول گئے ہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا تو پلیز جب بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پر یا دوسری اور ویب سائٹس پر تو ضرور ہمارے پروگرام کو شیئر کریں، خود بھی برکت پائیں اور دوسروں کو بھی باعث برکت بنائیں. آج بھی ناظرین بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بار پھر سسٹر عاقل پیٹر کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سسٹر کہ آپ ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں. جی شکریہ سسٹر جی، میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے، مرات النساء کے لیے، جو مجھے ہمیشہ خدا کی خدمت کے لیے مدعو کرتے ہیں اور یہ موقع دیتے ہیں کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹوں. تھینک یو. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے. بہت سارے لوگ آج اپنے اوپر غور کرنے والے ہوں گے اور جو غور کرتے رہے ہیں خداوند میں رہ کر وہ یقیناً دوسروں کی رہنمائی کرنے کا سبب بنیں گے. بات کچھ یوں ہے کہ ہم بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا رتبہ بڑا ہے، ہم شاید گھر کے سربراہ ہیں، شاید ہم خاندان کے بڑے ہیں، شاید ہماری آفس میں پوسٹ بڑی ہے یا کہیں اور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارا رتبہ بڑا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس ہم بیٹھے رہیں اور آرڈر کرتے رہیں اور سارے جو ہم سے جونیئرز ہیں، جو چھوٹے ہیں، وہ ہماری تابعداری کریں، ہماری بات سنیں، ہماری خدمت کریں، ہمیں سرو کریں. شاید بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کچھ ایسی بات کرنے والی ہوں جو بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہ بھی آئے، مگر مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو سننے کے بعد ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح خدا کا پاک کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طور پر لیڈر بننے کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ صحیح سمجھے. آج ہم بات کریں گے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے کیا خدمت لینا یا خدمت کرنا. ان باتوں پر آج غور کریں گے اور میں چاہوں گی کہ آج سسٹر عاقل پیٹر پھر ہمارے درمیان موجود ہیں. سسٹر بہت ہی میں کہوں گی سخت ٹاپک چنا گیا ہے اور بعد میں بہت ساری ہم پر انگلیاں بھی اٹھیں گی، بہت سارے سوالات ہمیں پروگرام کے تھرو بھی ملیں گے اور جو لوگ دیکھیں گے شاید ہمیں پرسنلی بھی کہا جائے، مگر مجھے پتہ ہے کہ ہم جو بات آج کریں گے وہ خدا کے کلام سے ہی منسوب ہوگی اور جو خدا کا کلام کہے گا ہم اسے ہی لوگوں تک ڈلیور کریں گے. تو امید ہے کہ جو سمجھدار اور خداوند میں مضبوط لوگ ہوں گے وہ ضرور ہمیں انکریج بھی کریں گے اور ہمیں گائیڈ بھی کریں گے کہ ہمیں اور اس کو کس طرح سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی سسٹر، لیڈرشپ کا مطلب پہلے تو بتائیں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ لیڈر کیوں کہا جاتا ہے، لیڈر بنایا کیوں جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور لیڈر کو ہونا کیسے چاہیے؟ اگر ایک لفظ میں ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ از سروس، دوسروں کی خدمت کرنا، جھکنا، نرم ہونا، حلیم ہونا، فروتن ہونا، انکسار ہونا، دوسروں کا خیال کرنا، مدد کرنا. لفظ خدمت سروس بائبل مقدس میں 230 سے زائد مرتبہ آیا ہے. اس کا مطلب بائبل زور دیتی ہے اس بات پر کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کو اہمیت دینی چاہیے اور ہمیں دوسروں کے لیے خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے. بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں اس بات کو. جی بالکل. مقدس مرکز کی معرفت لکھی ہوئی انجیل، اس کا 10واں باب 45ویں آیت. جی کلام مقدس میں مرقوم ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. آمین آمین. بہت ہی سخت باتیں ہیں اس آیت میں. جی ہاں، بائبل مقدس دنیا کے عظیم لیڈر کے بارے میں بات کر رہی ہے جسے ہم مسیحی لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے، اس سے پیار کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور واقعی ہم ہیں بھی. اس نے ایک زبردست رول ماڈل ہمیں دیا کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ خدمت کروں نہ کہ خدمت لوں. ایک زبردست واقعہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے یوحنا کی انجیل میں اور مختلف اناجیل میں کہ یسوع مسیح نے جب فسح کو کھانا تھا
تو اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ علماء بتاتے ہیں اور تاریخ کی کتابیں اس واقعے کو اس طرح سے قلم بند کرتی ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اس فسح کو منانا تھا اور اس جگہ پر جب تمام شاگرد جمع ہو گئے، یسوع مسیح آ گئے، تو علماء کا کہنا ہے کہ شاگرد ایک خاص کام سے نظریں چرا رہے تھے، اگنور کر رہے تھے کہ اس کام کو کون کرے گا، اور کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ اور وہ کام یہ تھا کہ اس کھانے کو کھانے سے پہلے، اس فسح کو لینے سے پہلے انہیں ایک دوسرے کے پاؤں دھونے تھے۔ کوئی بھی شاگرد اس کام کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں شاید کر پا رہا تھا، یا کوئی بھی شاگرد اتنا چھوٹا کام اپنے لیے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا تھا، ایگری نہیں کر پا رہا تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کے جاننے والا خدا ہے، اور وہ دلوں کو سمجھ لیتا ہے، خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے، اس نے جب اس بات کو شاید بھنپ لیا، جان لیا، پرکھ لیا، تو اس نے اس کام کو خود کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، وہ صدر نشست جس پر شاید وہ براجماں تھے یسوع المسیح، اس سے اٹھے، اپنے اوپری لباس کو اتارا، اور اس نے اس خدمت کو کرنا شروع کیا۔ اگر میں بات کروں دسترخوان سے اٹھنے کے کیا معنی ہیں، تو دسترخوان پر بیٹھنا اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں رکھنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو آسائشوں میں رکھنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو آسودہ کرنے کے لیے پیش کرنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو ایک آرام دہ جگہ پر رکھنے کے برابر ہے، جہاں پر آپ کچھ ہی لمحوں میں اپنی پیٹ پوجا کرنے کو ہے، چیزوں کو نوش فرمانے کو ہے، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کو ہے، اپنے اندر انرجی، پاور اور قوت کو لینے کو ہے، اپنی ضروریات کو لینے کو ہے، اپنی تقویت کو لینے کو ہے۔ ایسی زبردست جگہ کو چھوڑنا جہاں سے آپ کو قوت ملنے والی ہے، طاقت ملنے والی ہے، جہاں سے آپ کی خواہشات پوری ہونے والی ہیں، اس جگہ کو چھوڑنا اور ایسی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ دینا، کھڑا کر دینا، جہاں سے ایک حقیر سی معمولی سی خدمت سٹارٹ ہونے والی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ علماء بتاتے ہیں، یہودی روایات میں اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے کہ یہ خدمت گھر کے اس نوکر کو دی جاتی تھی جو سب سے حقیر اور چھوٹا نوکر سمجھا جاتا تھا، جس کو سب سے معمولی درجے پر رکھا ہوا تھا۔ اس نوکر کو یہ کام دیا جاتا تھا کہ جب مہمان آئیں گے، جب ضیافت شروع ہوگی، تو بول میں پانی ڈال کر اور کپڑا لے کر تمام مہمانوں کے پاؤں بھی دھوئے گا اور ان کو پہنچے گا بھی، تجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ یہ گھر کا سب سے معمولی اور چھوٹا نوکر ہے۔ خداوند نے، یسوع المسیح نے اس خدمت کو جب لیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت نچلے درجے پر اپنے آپ کو لانے کے برابر تھا۔ اور میں بات کر رہی ہوں کہ یسوع مسیح دسترخوان سے اٹھے، دسترخوان کی نعمتوں کو دستبردار کر کے خدمت کو اہمیت دی، تاکہ میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے اس وقت بھی مرات النساء کے چینل سے اس بات کو کر رہے ہیں، سیکھ سکیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس بات کی اہمیت کو جان سکیں کہ جتنی اہم دسترخوان کی نعمتیں ہیں، اتنی ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ شاید میں اور آپ کبھی اس چیز میں امتیاز نہ کر پاتے، اس کا مقابلہ نہ کر پاتے، لیکن یسوع المسیح کے اس عمل نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اس بات کا موازنہ اس بات سے کروں کہ جتنا دسترخوان کی نعمتوں کو لینا اہم اور ضروری ہے ہمارے بدن کے لیے، ہماری روحوں کے لیے، ہماری جانوں کے لیے، اتنا ہی ضروری یسوع المسیح نے یہ بات کام کر کے ثابت کر دیا
کہ خدمت کرنا بھی اتنا ہی ہماری روحانی زندگیوں کے لیے اہم اور ضروری فیصلہ ہے۔ کمفرٹ زون کی اگر ہم بات کریں تو بائبل مقدس میں ایک ہستی ہے جس نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا۔ یسوع مسیح نے وہ اپنی کشتی سے اتر کر اپنے جالوں کو دھو رہا تھا، جالوں کی مرمت کر رہا تھا، ریلیکس تھا اسے، جب وہ جانتا تھا کہ اب دن چڑھ گیا، میں نے رات بھر محنت کر چکا، جو میں کرنا چاہتا تھا، جو مجھے کرنا واجب تھا وہ سب میں نے کیا، پوری کوشش کی، پوری سٹرگل کی، لیکن مچھلیاں نہیں آئیں۔ اب وہ آرام سے اپنے جالوں کو دھو رہا ہے، ریلیکس ہے کہ اب مجھے جال نہیں ڈالنے، طاقتور کام نہیں کرنا، زور آزمائی نہیں کرنی، خدمت نہیں کرنی، جسٹ اپنے جالوں کو دھولنا ہے اور شاید ریسٹ کرنا ہے۔ لیکن یسوع نے اسے ایک نیا ہی کام کرنے کو کہہ دیا کہ کشتی کو گہرے میں لے چل اور جال ڈالو۔ کئی مرتبہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور کچھ ایسا کام کریں جو شاید جس میں ہماری انرجی تو بہت لگے، جس میں ہمارا لیول تو شاید بہت نیچے آئے، جس میں ہمیں اپنے مرتبے سے نیچے تو بہت زیادہ آنا پڑے، لیکن خداوند کی نگاہ میں وہ معتبر کام ہوگا، خدا کی نگاہ میں وہ بہترین کام ہو، خدا کی نگاہ میں وہ زبردست چیز ہوگی۔ کبھی کبھی ہم انسانی زاویے سے چیزوں کو پرکھتے ہیں، لیکن خدا کے زاویے سے بھی ہمیں چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی شخص نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، The only way you can serve God is the way you serve other people۔ خداوند کی خدمت کرنے کے لیے بہترین رستہ اور ذریعہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کی خدمت میں ہے، اور یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کو ثابت اپنے عمل سے کیا۔ نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح نے اپنے لباس کو اتارا، جو جبہ وہ زیبتن کیے وہ تھا، خوبصورت، شاید قیمتی، شاید علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بن سلا ہوا لباس تھا اس کا، جو اوپر یسوع مسیح پہنتے تھے، اور بڑا بڑا قیمتی تھا، خوبصورت تھا وہ لباس، اور وہ استاد اس لباس کو زیبتن کیے کرتے تھے، ربئی وہ لباس زیبتن کیا کرتے تھے، وہ جبہ پہنا کرتے تھے، اور وہ کسی بھی شخص کی شان، عزت اور مرتبے کو ظاہر کرتا تھا۔ یسوع مسیح اس لباس کو اتار رہے ہیں اور ایک ایسا لباس زیبتن کر رہے ہیں، ایک ایسا کپڑا اپنی کمر کے گرد لپیٹ رہے ہیں جو حقیر ترین نوکر یا ملازم زیبتن کرتے تھے، اس کپڑے سے جس سے اس نے دوسروں کے پاؤں کو پوچھنا تھا، اور اس حلیے کو، اس گیٹ اپ کو لے رہے ہیں، اس کپڑے کو پکڑنا، اس تشتری کو پکڑنا، اس برتن کو لینا جس میں پانی ہے دوسروں کے پاؤں دھونے کے لیے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یسوع مسیح اپنی پوری شخصیت کو بالکل تبدیل کر رہے ہیں دوسروں کی خدمت کے لیے، کتنا معمولی اور حقیر کام اپنے لیے چوز کر رہے ہیں۔ کئی بار شاید ہم ان مرتبوں کو، ان عہدوں کو، ان بڑی بڑی اپنی پہچان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنے آپ کو کر پاتے۔ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں اگر ہم بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ اگر عہدوں کا نام لوں تو بالکل آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، شاید وہ بشپ شپ ہو، شاید وہ کوئی لیڈرشپ ہو، پروفیسر ہو، ہم ڈاکٹر ہوں بائبل کے، شاید کوئی بڑے ہم خادم ہیں، شاید ہم کسی اور بڑے عہدے پر فائز ہیں، شاید ہم اپنے چرچ کے ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، یا پاسٹرز ہیں۔ کسی ہم ایسے عہدے سے نیچے آ کر سروسز کو دینا، کئی مرتبہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی شاید آزمائش بن جاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے ہم اس کام کو کیوں کریں، اس کو تو کوئی بھی شخص کر لے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک چرچ میں تھی، ہم کسی خادم کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر گفتگو کرتے کرتے ہم چرچ سے باہر نکل رہے تھے۔ جس شخص سے ہم ملنے گئے وہ اس وقت چرچ میں تھے، اور وہ کسی بہت بڑی تنظیم کے ہیڈ تھے۔ بات کرتے کرتے جب میں اور میرے ہسبینڈ تھے ساتھ میں، ہم ان کے ساتھ باہر نکل رہے تھے تو اچانک وہ نیچے جھک گئے وہ شخص۔ میں نے سوچا شاید ان کی کوئی نیچے قیمتی چیز گری ہوئی ہے، اسے اٹھانے لگے ہیں، یا شاید کوئی نوٹ گرا ہوا ہے اسے اٹھانے لگے ہیں۔ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا، آگے جا کر دیکھا کہ کس چیز کو اٹھا رہے ہیں،
تو وہ کسی ٹافی کا ریپر تھا. انہوں نے اس ریپر کو اٹھایا اور اپنی پاکٹ میں رکھ لیا. جب چرچ سے ہم باہر گئے وہاں پر جو ڈسٹ بن پڑا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے اس ریپر کو ڈال دیا. اس واقعے نے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کو لانے کا باعث بنا, اور میں نے اس خادم سے اس بات کو سیکھا جو پورے اپنے ادارے کا ہیڈ تھا, کہ اگر وہ شخص نیچے جھک کر اس چرچ میں گرے ہوئے ریپر کو اٹھا سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں. اس وقت کے بعد میں نے کئی بار اس واقعے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کہ کئی مرتبہ ہمیں اپنے عہدے کو, اپنے مقام کو, اپنے مرتبے کو اگنور کرنا چاہیے, اور خداوند میں ہوتے ہوئے چھوٹی خدمات کو بھی, اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی شاید جو دوسرے کسی کی ہے اسے پورا کرنے کے لیے نیچے آنے کی اپنے مقام سے ضرورت ہے. مجھے یاد آتا ہے زکئی کا وہ واقعہ کہ زکئی ایک بہت بڑی شخصیت تھا, محصول, نہ صرف محصول لینے والا بلکہ محصول لینے والوں کا سردار, ہیڈ تھا. آج کے دور میں اگر آپ سمجھنا چاہیں اس بات کو تو جیسے کسٹم آفیسرز ہوتے ہیں. زکئی ایک خوش لباس شخص, ایک زبردست شخصیت کا مالک. یسوع نے کہا نیچے اترا, مجھے تیرے گھر جانا ہے. جب یسوع اس کے گھر گئے تو اپنے اس عہدے سے بہت نیچے آیا زکئی, اور کہنے لگا کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو اسے 4 گنا ادا کرتا ہوں, اور اپنے مال میں سے آدھی دولت غریبوں میں بانٹتا ہوں. یہ زکئی نے اپنے اس کوٹ کو, جو محصول لینے والے کے سردار کا کوٹ تھا, اتارنے کے برابر بات کی. زکئی ہمیں یہ نمونہ دیتا ہے, یسوع ہمیں یہ نمونہ دیتا ہے کہ اگر ہم حقیقی لیڈرشپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ظاہر کرنا چاہتے ہیں, یا ایسی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں جس سے خداوند خوش ہو, جو اس کی خوشی کا باعث ہو, تو ہمیں ایسے کوٹوں کو کئی مرتبہ اتار کر ایسے کاموں کو, ایسے کوٹ کو زیبتن کرنے کی ضرورت ہے جس سے اسے خوشی ملے اور جس سے ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی کیا اور اسے اختتام بھی پہنچایا. اس نے دوسروں کے پاؤں کو دھویا بھی اور پھر پہنچا بھی. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خدمت کو, جس معمولی سے معمولی خدمت کو آپ کبھی کبھی آغاز کر لیتے ہیں, اسے انجام تک بھی پہنچائیں. یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے بھی اور پھر انہیں کپڑے کے ساتھ پہنچا بھی. کئی مرتبہ میں گزرے دن ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جس کا نام تھا فنشنگ ویل. میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے وہ. اس کتاب میں رائٹر کہتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ سٹارٹ تو بہت اچھا کر لیتے ہیں اپنی لائف میں, لیکن اینڈ وہ اچھا نہیں کر پاتے. میں یہاں پر ساؤل کی اگزامپل دینا چاہوں گی کہ ساؤل کو جب بادشاہ بنایا گیا ایک عام گھرانے سے اٹھا کر, بنیامین کے قبیلے سے, جس کے لیے کوئی نبوت نہیں تھی کہ یہاں سے بادشاہ ہوں گے. نبوت تو یہودا کے قبیلے سے تھی کہ اس میں سے بادشاہ ہوں گے, لیکن اسے ایک زبردست موقع ملا بادشاہت کرنے کا, بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے زبردست سروسز کو کرنے کا اسے جب موقع ملا. سٹارٹ بڑا اچھا تھا, لوگوں نے نعرے لگائے, ایک قداور شخصیت تھا پوری بنی اسرائیل قوم میں, سب سے اونچا, لمبا, خوبصورت نوجوان. سٹارٹ بہت اچھا ہے, نعرے لگ رہے ہیں کہ بادشاہ جیتا رہے, بادشاہ کو خداوند زندگی دے. لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل ان خدمات کو پورے طور سے سر انجام نہ دے سکا اور اینڈنگ اچھی نہ کر سکا اپنی تمام تر خدمات کی. اسی طرح سے کئی مرتبہ ہم بھی آغاز اچھا کرتے ہیں اپنی خدمت کا, لیکن اس کا انجام بہتر نہیں کر پاتے. کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ کسی خدمت کا, کسی سروس کا آغاز چاہے بہتر نہ بھی کر پائیں, کوشش کریں کہ اس کا انجام بہترین ہو. یسوع مسیح کا پاؤں کو دھونا اور اسے پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ جس خدمت کو آپ شروع کریں اپنی زندگی میں, چاہے وہ چرچ میں ہو, آپ کے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو, جس خدمت کو آپ سٹارٹ کریں اسے انجام تک بھی پہنچائیں. کئی مرتبہ ہم خاندانوں اور گھرانوں میں لوگوں کی گواہیوں کو سنتے ہیں کہ میں جب نوجوان تھا نا, میں بڑے گیت گاتا تھا, میں جب
نوجوان تھی نا شادی سے پہلے تو میں بڑا بہنوں کی میٹنگ لیتی ہوتی تھی, میں سنڈے اسکول میں بڑی خدمت کرتی تھی, اور اگر ان کی اس ٹائم کی خدمت کو دیکھا جائے, زندگی کو دیکھا جائے, تو وہ شاید زیرو سے بھی کئی بار نیچے ہوتے ہیں, اور وہ خود بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں. سو اپنی خدمت کو اچھے سے آغاز کرنا بہت زبردست بات ہے, لیکن اس کو انجام تک بھی پہنچانا, اس میں کنٹینیوٹی رکھنا, بلکہ اس میں امپرومنٹ کرنا بھی ہمارے ہی ذمے یہ خدمت آتی ہے. ایک ویڈیو گزرے دنوں میری نظر سے گزری اور مجھے وہ ویڈیو بہت زیادہ پسند تھی. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا اس ویڈیو کو. کئی مرتبہ ہم اپنے مقام سے نیچے آ کر خدمت کرنا پسند نہیں کرتے. اپنے لیول پر تو ہم خدمت کرتے ہیں کہ میں اگر مبشرہ ہوں, مجھے میسج کے لیے بلایا جائے تو میں خوشی خوشی آ جاؤں کہ میں نے میسج دینا ہے. اور اگر کسی مجھے معمولی خدمت کے لیے کہا جائے یا مجھے موقع ملے یا میرے پاس چانس ہو کہ میں اس خدمت کا کروں, تو شاید میرے لیے مشکل ہو, اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی مشکل لگتا ہے اپنے عہدے, اپنے مقام سے نیچے آ کر کام کرنے کا. مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا. ایک چرچ میں بہت سارے لوگ صفائی کے کام کو کر رہے تھے. انہوں نے کرسیوں کو سارا ایک سائڈ پہ کیا, اور پھر اس صحن کو, سارا ہال کو دھویا, اور پھر اس میں موپ لگا رہے تھے, وائپر سے کلین کر رہے تھے اس جگہ کو. اور ایک شخص وہاں پر شاید پاسٹر صاحب سے ملنے کے لیے آتا ہے. وہ کوئی افسر ہوتا ہے, گاڑی میں آتا ہے, اور بڑے سوٹ بوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے, اسمائل کرتا ہے, اور پھر جا کر پاسٹر صاحب سے میٹنگ کرتا ہے. میٹنگ سے جب واپس آتا ہے تو ایک لیڈی ابھی تک کام کر رہی ہے, پسینہ بہہ رہا ہے, کپڑے اس کے سارے گیلے ہو رہے ہیں اور گندے ہو رہے ہیں, اور وہ کام کر رہی ہے. وہ جو پاسٹر ملاقات کے لیے آیا تھا, اس نے سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا, وہ اس لیڈی کو دیکھ کر اسمائل کیا اس نے, اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ کوئی نیڈی خاتون ہے, کتنی پور ہے کہ مطلب اتنی محنت کر رہی ہے تاکہ شاید چرچ میں اس کو زیادہ اپریسیشن ملے, یا زیادہ چرچ والے اس کو سیلری دے دیں, یا زیادہ پیسہ دے دیں اس کو, تو کیوں نہ میں بھی اس کی مدد کروں. اس نے اپنی پاکٹ سے کارڈ نکالا اور اس لیڈی سے کہا کہ خاتون, یہ میرا کارڈ ہے, اگر کبھی آپ کو میری خدمت کی ضرورت پڑے یا مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے یاد کیجیے گا, مجھے کال کیجیے گا. اس لیڈی نے کہا کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے, چلے آئے ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں. اس نے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کارڈ ایکسچینج کروں. وہ شخص بڑا مسکرایا کہ یہ خاتون مجھے کارڈ دے گی اپنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ضرور, اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو مجھے اپنا کارڈ ایکسچینج کریں. وہ ایک کار کی طرف گئی. وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ جس کار کی طرف جا رہی ہے یہ تو بہت ایکسپینسو کار ہے, اور اس ٹائم کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے. وہ ہنسا, کہنے لگا کہ اس گاڑی میں آپ کا کارڈ ہے؟ اس نے کہا جی. اس نے اس کا ڈور اوپن کیا اور اس کے اندر سے کارڈ نکالا, اور جب اس نے وہ کارڈ اس کے ساتھ ایکسچینج کیا تو وہ شخص اس کارڈ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ اس وقت کی جو سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تھی اس کی سی او تھی. اور اس نے کہا کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں, جسے دیکھ کر شاید آپ کو عجیب لگا یا شاید آپ میرے بارے میں کوئی غلط فہمی پال بیٹھے, یہ میں پروفیشنل نہیں کر رہی, یہ تو میں خدا کی خدمت سمجھ کر رہی ہوں. اور میں سی او اگر اس کمپنی کی ہوں تو میں خداوند میں سی او نہیں ہوں, خدا کی سی او نہیں ہوں. خدا کے لیے تو میں معمولی ایک حقیر سی اس کی لونڈی ہوں, اس کی بیٹی ہوں, اس کی خادمہ ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے چرچ میں اس خدمت کو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں خدا کی آفیسر نہیں ہوں, میں خدا کے حضور میں اتنی بڑی شخصیت کی مالک نہیں ہوں. یہ میں خدا کے حضور میں اپنا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. اور اس شخص نے شرمندگی کے ساتھ اس کارڈ کو لیا اور جانا کہ میں اگر افسر ہوں تو میں خدا کے سامنے افسر نہیں ہوں. کبھی کبھی ہم اپنی افسر شاہی کو, اپنے عہدوں کو, اپنے مرتبوں کو خدا کے سامنے جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہیکل میں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سو مجھے اور آپ کو اس لیڈی سے اور ان چیزوں سے سیکھنے کی, اور سب سے بڑھ کر جو یسوع المسیح نے ہمیں نمونہ دیا, سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں اچھے عہدوں پر, اچھی خدمات پر, اچھے مقامات پر بحال کیا ہے تو اس کا ڈنڈورا
یا اس کا روب ہم خدا کے لوگوں کے سامنے اس کی ہیکل میں یا اس کے سامنے مت جھاڑیں، بلکہ اس کے سامنے اپنے آپ کو خدا کی بندی مقدسہ مریم کی طرح کہیں کہ خدا میں تیری لونڈی ہوں، حنا کی طرح کہیں کہ خداوند میں تیری لونڈی ہوں۔ اور بزرگ سیمول جو ایک چھوٹا لڑکا ہی تھا، چھوٹا بچہ ہی تھا، اس نے اس بات کو سیکھ لیا تھا کہ ہم خدا کے سامنے کیا ہیں۔ اس نے خداوند سے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور اگر ہم اسے اوریجنل یونانی یا لاطینی متن میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے تیرا غلام سنتا ہے، فرما تیرا غلام سنتا ہے۔ اس چھوٹے بچے نے اگر اپنے آپ کو اس بات کے لیے سیکھ لیا ہے تو کتنا زیادہ مجھے اور آپ کو یسوع کے رویے سے آج ان کے سامنے یسوع کا رویہ نہیں تھا، نہ سیموئیل کے سامنے، نہ حنا کے سامنے، نہ مقدسہ مریم کے سامنے، لیکن مجھے اور آپ کو تو اس نے رول ماڈل کے طور پر یہ بات سکھا دی ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لیڈر ہیں تو پھر سرو کریں۔ آمین۔ تھینک یو سسٹر، آج تو آپ نے میری بھی بولتی بند کر دی، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ پورے پروگرام میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کہیں پر بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، کیونکہ میں خود ان ساری باتوں کو سن کر بہت محظوظ بھی ہو رہی تھی اور برکت پا رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سے سسٹر نے بھی کہا کہ پلیز برا نہ مانیے گا، تو میری بھی ریکویسٹ ہے کہ برا نہ مانیے گا، مگر ہمیں اپنے عہدوں کو، اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر نیچے اترنے کی ضرورت ہے۔ مستقل نہیں، مگر جہاں پر خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں اور نیچے آ جائیں، جس طرح خداوندوں کے خدا، اس کل کائنات کے خالق اور مالک، میرے اور آپ کے منجی زندہ خداوند نے اپنے اس استادوں کے لباس کو اتارا اور وہ کمر پر کپڑا باندھ لیا جو سب سے کمتر، سب سے حقیر نوکر پہنا کرتے تھے، اور اتر کر اس پوزیشن پر بھی آ کر انہوں نے اس کام کو پورا کیا، شروع بھی کیا اور اختتام بھی کیا۔ تو بس یہی دعا ہے کہ ہم جس کام کو کرنے کا عزم کرتے ہیں یا خداوند نے ہمیں جس کام کے لیے چن لیا ہے اسے شروع تو کریں، مگر اس کا اختتام بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کرے کہ ہم بھی وہ لیڈر بنے جو خداوند چاہتے ہیں۔ خادم کی جو خدمت ہے وہ ہے خدمت کرنا، نہ کہ خدمت لینا۔ اس بات کو جان لیں گے تو بہت ساری زندگیاں، بہت سارے خاندان، بہت ساری کلیسیاں تبدیل ہوں گی، اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔